سورہ اعراف کی اس آیہ کریمہ کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ اعلان پروردگار یہی ہے کہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتا، جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے، جو معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، طیب کو حلال قرار دیتا ہے، خبیث کو حرام قرار دیتا ہے۔ انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، جن بوجھوں تلے دبی ہوئی ہے، اس سے انسانیت کو آزادی دلاتا ہے، رہائی دلاتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، بس جو ایسے رسول پر ایمان لے آئے، وعزروه اور عزت و احترام کرے، ونصروه اور مدد و نصرت کرے، واتبعوا النور الذی انزل معه اور اس نور کی بھی اتباع کرے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نجات یافتہ ہیں، فلاح یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ یقیناً اس آیہ کریمہ کا مفہوم ہمارے بچوں کے ذہنوں تک بھی منتقل ہو چکا ہوگا، اور جو گفتگویں کی جا چکی ہیں وہ ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ کل گفتگو ہو رہی تھی امر و نہی کی، کہ نبی کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے۔ اگر معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہر معروف سے واقف ہے، یعنی ہر اس بات کو جانتا ہے کہ جسے فطرت قبول کرتی ہے، اور ہر اس منکر سے بھی واقف ہے کہ جسے فطرت قبول نہیں کرتی۔ اور اگر نہ جانتا ہوتا تو کبھی نہ حکم دیتا نہ منع کرتا، بلکہ سورہ طٰہٰ میں تو یہاں تک کہا گیا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جس چیز کو تمہیں عطا کرے اسے لے لو، جس چیز سے تمہیں منع کرے اسے ترک کر دو۔ مگر یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول جب حکم دیتا ہے تو اسی کا حکم دیتا ہے جو معروف ہے۔ رسول جب عطا کرتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے کہ جو فطرت قبول کر لے، اور منع ان چیزوں سے کرتا ہے کہ جسے فطرت قبول نہیں کرتی۔ رسول کسی اور شے سے منع نہیں کرتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس سے آگے کا جو جملہ ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ طیب کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث کو حرام قرار دیتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں جب شرعی احکام پہ نظر ڈالی جاتی ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ پاک ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ نجس ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتے، تو تصور امت مسلمہ میں یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو کوئی نہ کوئی برائی ہوگی، اللہ نے اجازت دی ہے تو کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے تو اچھائی ہوگی، اللہ نے منع کیا ہے تو برائی ہوگی، نبی نے حکم دیا ہے تو اچھائی ہوگی، نبی نے منع کیا ہے تو برائی ہوگی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا تو شے خبیث ہو گئی، نبی نے کہا تو شے خبیث ہو گئی، اللہ نے بتایا تو شے پاک ہو گئی، نبی نے بتایا۔ اسی لیے کہتا ہوں مزاج اسلام کو پہچانے۔ اسلام پہلے بنیاد کو بتاتا ہے پھر عمارت تعمیر کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے عمارت تعمیر ہوئی ہے پھر بنیاد کی بات کی گئی۔ ایسا نہیں ہے،
اسی لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کسے حلال قرار دیتا ہے؟ جو طیب ہے، یعنی بنیادی طور پر جو شے پاک ہے اسی کو یہ حلال قرار دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ حکم حلال نافذ کرتا ہے تو شے طیب ہوتی ہے۔ مزاج اسلام اللہ اور نبی جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شے طیب ہے اسی کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور جو شے خبیث ہے اسی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے کسی غیر شے کو حکم دے کر کے نہ خبیث بنایا ہے نہ طیب بنایا ہے۔ حکم خالق سے اور حکم نبی سے کوئی شے طیب اور خبیث نہیں ہوئی ہے، بلکہ فطرت کو اللہ اور نبی نے واضح کیا ہے۔ اصل فطرت کو جو شے حلال ہے وہ طیب ہے، کیونکہ نبی اسی کو حلال قرار دیتا ہے جہاں طہارت پائی جاتی ہے، نبی اسی کو حرام قرار دیتا ہے کہ جہاں خباثت پائی جاتی ہے۔ اب آپ انصاف سے خود فیصلہ کریں کہ پوری کائنات پہ اس سے وسیع نظر اور کس کی ہو سکتی؟ یہ کون سا نبی ہے جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے؟ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک دعوت فکر ہے۔ اس سورہ اعراف کی آیت کریمہ کے مطابق اپنے رسول کو پہچانے، اپنے نبی کو جانے کہ وہ کتنا عظیم نبی ہے، کتنا عظیم نبی ہے کہ جو پوری کائنات کی ہر شے پر نظر رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، کوئی بھی شے ہو، ہر شے پر نظر ہے، اور صرف نظر نہیں ہے بلکہ اس کے باطن تک کو جانتا ہے کہ کس شے میں طہارت پائی جاتی ہے، کس شے میں خباثت پائی جاتی ہے۔ اشیاء میں کن کن اشیاء میں طہارت اور خباثت پائی جاتی ہے، چاہے وہ نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو۔ حیوانات کی صورت میں بھی، جمادات کی صورت میں بھی، نباتات کی بھی صورت میں بھی اگر یہ نبی جانتا ہے ان کے باطن تک کو۔ آج ہم زمانے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ترقی یافتہ دور میں کیا تم شمار کر سکتے ہو کہ صرف حیوانات میں کتنی قسمیں ہیں؟ روز نئی ریسرچ آتی ہے کہ آج اتنے قسم کے کیڑے مکوڑے پائے گئے، آج اتنی مچھلیاں غائب ہو گئی، اتنی ظاہر ہو گئی۔ یعنی اقسام بھی جو ہے کبھی غائب ہوتی ہیں، کبھی ظاہر ہوتی ہیں۔ سمندروں کی تہوں میں کتنی ایسی مخلوقات ہیں کہ جہاں تک ابھی بھی بشر کی نظر نہیں پہنچی، لیکن خیر البشر جانتا ہے۔ 1400 سال بعد آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جہاں تمام تر ذرائع مہیا کیے گئے ہیں، تم چاہو تو علم حاصل کر سکتے ہو، جان سکتے ہو، مگر ادھر سمندروں کی تہوں تک، ادھر فضاؤں کی بلندیوں میں نہ معلوم کتنے پرواز کر رہے ہیں جو ابھی تک دسترستے بشر میں نہیں ہے۔ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے، اور دوسرے زمین پر چلنے والے کتنے ایسے ہیں حیوانات کہ جہاں تک نظر انسان نہیں پہنچ سکی ہے۔ انسان کی نظر پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، مگر یہ ہادی بشر، خیر بشر جو آیا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اس کی نظر وسط پر غور کرو، اس کی نظر پر غور کرو کہ اس کی نظر کہاں کہاں تک ہے، صرف ظاہر میں نہیں باطن تک ہے، اور اگر باطن تک نہ ہوتی